الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ النور کی آیت نمبر 55، 56 اور 57 تلاوت کی ہے، اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کا ایک وعدہ ہے جس کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں، لیکن اس وعدے کے اندر خاص بات یہ ہے کہ یہ وعدہ ایمان والوں میں سے بھی مخصوص لوگوں سے کیا گیا ہے، سارے کے سارے ایمان والوں سے نہیں کیا گیا، بلکہ ان ایمان والوں میں سے بھی بعض مخصوص اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ اور اللہ رب العزت کے قریب ترین لوگوں سے کیا گیا ہے۔ اچھا، وہ قریب ترین مقام اور مرتبہ وہ ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ بلند پایے کی عبادت کی جائے پھر وہ مخصوص مرتبہ مل جائے، بلکہ وہ مرتبہ اور مقام وہ وہی ہے جو ہم ایمان لے کر آئے۔ ایک بندہ اپنی فیکٹری میں ملازمت لے لے کسی کے، اور ملازمت لینے کے بعد اس سے معاہدہ کیا جائے، بھائی صبح اس وقت آپ نے آنا ہے اور اس وقت تک موجود رہنا ہے اور فلاں فلاں کام اپنے سر انجام دینے ہیں، اور ان معاملات کے اندر اگر کوئی خرابی ہو جاتی ہے تو آپ سے باز پرس ہوگی، آپ کی پکڑ ہوگی، لہٰذا وہ شخص اپنے کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، یہی اس کی کامیابی ہوتی ہے اس فیکٹری کی حد تک۔ میں اور آپ مسلمان کہلاتے ہیں، میرے اور آپ سے اللہ رب العزت کا ایک وعدہ ہے، اور وہ وعدہ اللہ رب العزت نے کسی ایک ایگریمنٹ کے تحت مجھے اور آپ سے کیا ہے۔ وہ ایگریمنٹ یہ ہے کہ آپ کو دی ہوئی جو زندگی ہے، چاہے وہ 50 سالہ ہے یا 60 سالہ ہے یا 70 سالہ زندگی ہے، اس زندگی کے اندر سب سے پہلے آپ نے ایمانیت کا ایگریمنٹ لینا ہے
اس ایمانیت کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے عمل صالح کرتے رہنا ہے۔ اگر آپ عمل صالح نہیں کرتے تو آپ نے اپنی زندگی کا ٹائم پیریڈ تو پورا کر لیا، لیکن یہ ٹائم پیریڈ باہر جا کر پورا کیا یا ایمان کے اندر رہتے رہتے پورا کیا؟ پھر اس ایمان کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اپنی ایمانیت پر کتنا عمل کیا اور کتنا آپ نے عمل صالح کیا، تب اللہ رب العزت کا یہ وعدہ میرے اور آپ سے۔ آج ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، میں اور آپ کامیاب ہو گئے۔ ایمان لانے کے لیے ہم نے بڑی حدیثیں سن رکھی ہیں، کل من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ بھائی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہر شخص جنت میں داخل ہے، لیکن اس کلمے کو پڑھنے کے لیے تصدیق دل کی ضروری ہے، اور اعمال اپنے پورے کے پورے اعضاء و جوارح کے ساتھ اس ایمانیت پر جمے رہنا بھی ضروری ہے کہ تصدیق باللسان، کہ تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان، کہ زبان کا اقرار ہے تو دل کی تصدیق بھی ہو، اور پھر آپ کے اعضاء اور جوارح آپ کے دل کی تصدیق اور آپ کے زبان کے کہے ہوئے الفاظ پر چلنے والے بھی، تب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ مجھے اور آپ کو کامیاب بنا دے۔ پھر یہ وعدہ اللہ کا میرے اور آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم خالی خالی ایسے ہی وعدے لیتے رہیں، انعامات لیتے رہیں، اور ہم سمجھتے رہیں کہ جی یہ میرا ہے، یہ فلاں ایوارڈ بھی میرا ہے، فلاں چیز بھی میری ہے، لیکن جب ایوارڈ ملتے ہیں تو پتہ پڑ جاتا ہے جی فلاں غلطی آپ نے کی تھی اور آپ کو یہ ایوارڈ نہیں مل سکتا۔ یہ خواب خیالی ایسے ہی پکاتے رہنا، اپنے ذہن کے اندر ڈھانچے بناتے رہنا، یہ کسی کام نہیں آتے۔ کامیاب کرنے والی چیز اور کام آنے والی چیز عملی میدان کے اندر اترنا ضروری ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، ایمان والو اللہ نے تم میں سے بعض کے ساتھ یہ وعدہ کر رکھا ہے۔ اگر کل بھی لے لیں تو پھر اگلی قید جو ہے وعملوا الصالحات، وہ لوگ ایمان والے جو عمل صالح کرنے والے ہیں۔ عمل صالح اگر نہیں کرتے تو پھر یہ وعدہ ہم سے نہیں، لیکن جو عمل صالح کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے ان سے جو وعدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ رب العزت زمین کے اندر ان کو خلیفہ بنائیں گے۔ اللہ رب العزت زمین کے اندر ضرور بضرور ان کو خلافت دیں گے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنایا، کیا لفظ استعمال کیا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جب ملائک نے پوچھا نا اللہ یہ کیا کر رہے ہیں، میں اپنا بندہ بنا رہا ہوں، کیا کس لیے؟ ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ کہا آپ عبادت کے لیے تو کافی ہو، لیکن جو میں کر رہا ہوں میں ہی جانتا ہوں، تم نہیں جانتا۔ تو کہا میں اس کو زمین کے اندر اپنا نائب بناؤں گا، خلیفہ بناؤں گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میرے اور آپ کے سامنے کہ کس طریقے کی زندگی انہوں نے گزاری، لغزش ہوئی، کوتاہی ہوئی، لیکن جمے نہیں رہے، ڈٹے نہیں رہے اس کے اوپر، بلکہ اللہ رب العزت کے آگے سر مسجود ہو گئے، اللہ معاف کرے۔ یہ پہلی چیز ہے جو ہم اپنا لیں گے تو ہم اس درجے کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ دوسرے نمبر پر تمام انبیاء سے اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے، لیکن جو قرآن کریم کے اندر تذکرہ موجود ہے میں آپ کے سامنے وہ ذکر کروں۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مخاطب کیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد میں تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ بھائی اللہ نے تو نبوت دے دی، پھر تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ معلوم ہوا کہ اس خلیفہ لفظ یا اللہ کا نائب بنانا اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ انسانیت بھی اللہ رب العزت کا خلیفہ بننے کے لیے قابل ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ آج اگر ہم ان شرائط کو پورا کر لیں تو ہم بھی اللہ رب العزت کے خلیفہ بن سکتے ہیں، لیکن ہم اگر اس چیز کے اوپر نہیں آئیں گے تو ہم کبھی بھی یہ صلاحیت نہیں رکھیں گے۔ آپ ایک بجھا ہوا کوئلہ ہو اور کہیں کہ جی آگ نہیں لگا رہا، مجھے تپش نہیں دے رہا، تو یہ تو بیوقوف والی علامت ہوئی نا بھائی، کوئلے کو آپ نے چنگاری دکھانے کی ضرورت ہے تبھی وہ آگ پکڑے گا، آپ کو تپش دے گا۔ میں اور آپ اپنے اندر دل کے اندر ایمان رکھ کر بیٹھے ہیں، لیکن اس ایمان کو چنگاری نہیں دے رہے۔ کس کے ساتھ چنگاری دینی ہے؟
اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ رب العزت کے اوپر کامل ایمان کے ساتھ، اللہ رب العزت کے لیے خالص اعمال کرنے کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپنانے کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو زندگی اس دنیا کے اندر گزاری، اس زندگی کو اپنانے کے ساتھ میں اور آپ اپنے ایمان کو چنگاری دے سکتے ہیں۔ آج سے 7 ستمبر 1976 ختم نبوت کا بل پاس ہوا، قادیانیت کو اقلیت قرار دیا گیا، لیکن میں اور آپ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ قادیانیت کو اقلیت قرار دیا گیا، لیکن کیا یہ مرحلہ اتنا آسان تھا؟ کیا بس ایسے ہی لوگ اٹھے تھے اور بھٹو صاحب کے پاس یہ ان لوگوں کو اقلیت شمار کر دیں اور ان لوگوں کا ہمارے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے؟ بلکہ اس کے پیچھے کتنے علماء اکرام کی، کتنے اکابرین کی جد و جہد ہے کہ جنہوں نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر ہمہ وقت اس کے لیے کوشش کی، جانیں دی اپنی، تب جا کر یہ بل پاس ہوا۔ اس نے ہمیں کیا سبق دیا کہ اتحاد کی دولت اگر آپ کے پاس ہے آپ سب کچھ کر سکتے، لیکن جب آپ کا اتحاد مان پڑ جائے گا تو آپ اپنے لیے پانی بھی صاف نہیں کروا سکتے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ اس وقت کے لوگوں نے محنت مشقت کر کے جو لوگ اسلام کو نقصان پہنچا رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ڈھاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، ان لوگوں کو اقلیت قرار دلوایا۔ ان لوگوں کے پاس اتحاد تھا، لیکن آج ہمارے پاس اتحاد نہیں ہے۔ آج ہم اپنے لیے پانی بھی صاف نہیں لے سکتے۔ آج ہمارا غریب گھرانہ اپنے لیے روٹی بھی نہیں لے سکتا۔ آج ہمارے ملک میں رہنے والے لوگ بجلی کا بل بھرنے سے قاصر ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کہ اگر کچھ لوگ اٹھتے ہیں تو سامنے والے کچھ لوگ ان کی مخالفت کر دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اتحاد نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے ہمیں اس ایمان کی چوٹی پر پہنچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے عاجزی ہونی چاہیے کہ غلطی ہو جائے تو معافی مانگیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کا ذکر ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اور آپ کے اللہ کے ذکر کی وجہ سے پرندے اور یہ مخلوقات جھومنے لگ جائیں۔ داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن ان کی اپنی کتاب، جب وہ اس کی تلاوت کیا کرتے، اللہ کا ذکر کیا کرتے، تو ان کے ساتھ پرندے اور پہاڑ جھومنے لگتے تھے۔ اللہ کا ذکر کرنے کی یہ ان کے اندر جستجو موجود تھی، صلاحیت موجود تھی۔ لیکن آج میں اور آپ بتائیں، آج سے کچھ سال پہلے تک تو یہ صفت قائم تھی کہ ہمارے گھروں کے باہر سے گزرتے تھے تو اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی کہ کوئی نمازی آیا ہے اور گھر کے اندر قرآن کھول کر پڑھ رہا ہے۔ لیکن آج ہمارے گھروں کے اندر سے یہ صفت باندھ پڑتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر 4-5 بجے تک موبائل چلانے کا تو رواج ہے، سوشل میڈیا پر بیٹھنے کا تو رواج ہے، لیکن ہمارے پاس فجر کی نماز پڑھنے کا رواج نہیں۔ اگر فجر کی نماز پڑھنے کا رواج ہے تو کچھ لوگ ایسے دیکھنے میں آئے کہ جی فجر کی نماز پڑھ کے ہم سو جاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کے فرشتے فجر کی نماز کے بعد طلوع صبح صادق، یہ طلوع سورج کیا ہے، طلوع شمس تک اللہ رب العزت کے فرشتے ذکر بات یہ اللہ کا رزق تقسیم کر رہے ہیں، اور ہم تقسیم کے لیے اس وقت سو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا ہم کر رہے ہیں؟ نقصان ہم کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے؟ ہمارا خود کر رہا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے، 15 سال پہلے یہ قرآن کی آوازیں لوگوں کے گھروں سے آتی تھی۔ کیا وہ وقت ہوا کرتا تھا کہ ابا جان گھر میں تلاوت کر رہے ہیں، امی جان گھر میں تلاوت کر رہی ہیں، بڑی بہن گھر میں تلاوت کر رہی ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹا تلاوت نہ کرے؟ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹا جو ہے بڑوں کی نافرمانی کر جائے؟ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹا بڑے کے اوپر ہاتھ اٹھا لے؟ یہ ساری وہ صفت ہیں جو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ قرآن کے اندر کردار موجود ہے، اور یہ کردار صرف خواب خیالی اور سفینے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے انبیاء اکرام علیہ السلام نے کر کے دیا۔ داؤد علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھیں
کہ پہاڑ اور پرندے جم جاتے تھے، ایسے گھیرا لگاتے تھے کہ جی داؤد علیہ السلام تلاوت کرے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو کیسے بیٹے دیے؟ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی حکومت دی کہ آج تک دنیا میں کسی کو ایسی حکومت نہیں دی، کہ ہوا بھی ان کے تابع، سمندر بھی ان کے تابع، سمندر کی مخلوقات بھی ان کے تابع، زمین بھی ان کے تابع، زمین کے اندر بسنے والی ساری کی ساری حیوانات نباتات ان کے تابع۔ ہے کوئی ایسی بادشاہ کی بنا؟ کس وجہ سے؟ سب سے پہلے دیکھیں کہ ان کے والد، پھر ان کے والد نے جو زندگی ان کو دی، نبوت تو ایک الگ چیز ہے جو اللہ نے ان کو دی ہے، لیکن جو انہوں کا کردار ہے وہ تو کم سے کم اپنے اندر لائے نا۔ پھر دیکھیں کہ لوگ کیسے ہمارے گرد گھیرا لگاتے ہیں، آج ہم بات کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لوگ منتشر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنے مقصد کی بات کریں، اپنے مقصد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لوگوں کے مفاد کی بات کریں، اپنے مقصد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ کے دین کی بات کریں، اپنے مقصد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ کے دین کے نفاذ کی بات کریں، اللہ کے دین کو اس دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر نافذ کرنے کی بات کریں۔ دیکھیں پھر لوگ کیسے آپ کی گرد جمع ہوتے ہیں۔ لیکن جب تک ہم ایسے ہی چلتے رہیں گے اور اسی طریقے سے چلتے رہیں گے اور یہ کرتے رہیں گے، تب تک ہم کامیابی کے کنارے پر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر بتایا کہ کما استخلف الذین من قبلہم، کہ جیسے تم سے پہلوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا، اللہ تمہیں بھی بنائے گا، اور اللہ رب العزت تمہیں بھی ایسی طاقت دنیا کے اندر دے دیں گے جیسے تم سے پہلوں کو دی تھی، اور اللہ تم سے اس دین کے ساتھ راضی ہو جائیں گے، دینہم الذی ارتضی لہم، جو دین اللہ کو پسند ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، آج دین کی بات کرتے ہوئے جو خوف تمہارے دلوں کے اندر ہے، اللہ اس خوف کو نکال کر امن تمہارے دلوں کے اندر ڈالتا ہے۔ آج ہم دین کی بات کرنے جاتے ہیں، اتحاد کی بات کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دین بتانا چاہتے ہیں، دین کا نظام بتانا چاہتے ہیں، لوگ نہیں سنتے۔ خوف ہوتا ہے کہ نہیں جائیں گے تو ایسا ہی پھڈا ہو جائے، لڑائی ہو جائے۔ کیا ہے یہ وہ خوف ہے کہ جو ہمارے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ قرآن، یہ جو آج سے 1446 سال پہلے آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوا ہے، یہ صرف اور صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ آج تک کے لیے ہدایت ہے۔ اسی قرآن کے اندر سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے آیت لن یضرکم الا اذی، کہ جب تم ان کے مقابلے میں بات کرنے جاؤ گے یہ تمہارے سامنے ٹھہر بھی نہیں سکیں گے۔ یضرکم الا اذی، یہ جو تکلیف تمہیں دیں گے نا، بڑی بڑی نظر آتی ہے جی یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، تھوڑی سی تکلیف دیں گے معاف۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، جب آپ اس تھوڑی کی تکلیف کو سہتے ہوئے کھڑے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پیٹ دے کر بھاگ رہے ہوں گے۔ یہ ہے دین اسلام، یہ ہے دین اسلام کا نظام، یہ ہے دین اسلام کے نفاذ کرنے والوں کی کامیابی کا راز، کہ جس سے آج ہم سب لوگ ناآشنا ہوئے بیٹھے ہیں۔ ہم سب لوگ یہ سمجھتے ہیں جی ہماری بات تو کوئی سنے گا نہیں، کیا کریں۔ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب شروع کیا نا، تو اس وقت دین کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف راتوں کو عبادت کرنے کے لیے غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ جی اب اس سے کام نہیں چلے گا، اب نبوت آپ کو مل چکی ہے، اب آپ اپنے قریبی لوگوں میں دعوت دیں۔ اپنی اہلیہ کو دعوت دی، اپنے بھائی جیسے دوست ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی۔ دعوت کا دائرہ شروع ہوتا گیا کہ لوگ اگر سمجھتے سوچتے ہماری طرح اگر ہوتے تو کیا دین پھیل جاتا؟ دین تو وہیں رہ جاتا۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنا سب کچھ لٹا کر اس بات کے اوپر یقین رکھا کہ کما استخلف الذین من قبلہم، تمہیں بھی اللہ دنیا میں خلیفہ بنائیں گے، طاقت دیں گے جیسے پہلے۔ نہیں دیکھا 313 نے کیسے مقابلہ کیا، نہیں دیکھا کہ ہزاروں نے لاکھوں کا کیسے مقابلہ کیا، نہیں دیکھا کہ بے سر و سامان والوں نے سامان والوں کا کیسے مقابلہ کیا، نہیں دیکھا کہ جنہوں نے تخت و تاج کے بادشاہ تھے، ان غریب لوگوں نے جن کو غریب کہا جا رہا تھا، انہوں نے کیسے اس کا مقابلہ کیا۔ یہی ختم نبوت کے محافظ، ختم نبوت کے سب سے پہلے شہید حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے پہلے یہاں سنایا، کیسے انہوں نے قربانی دی،
کیسے اللہ کے نبی کے ناموس کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ آج ہم میں سے یہ جذبہ کہاں چلا گیا؟ آج ہم صرف اس بات کو روتے ہیں جی ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، جی پینے کو نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ کے اندر ایک آیت مبارکہ کے اندر کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ کہ اے نبی ان کو کہہ دو کہ تمہارے والدین، تمہارے بھائی بہن، تمہارے گھر بار، تمہارے کاروبار، تم جو مال کماتے ہو وہ اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ اگر تمہیں پسند ہے تو پھر انتظار کرو قیامت آنے کا، انتظار کرو اللہ کے فیصلے آ جانے کا، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں۔ تھے نا بہت سارے انبیاء کے لوگ، لے کے آؤ جس عذاب کی تم بات کرتے ہو۔ صالح علیہ السلام کو کہا نا، قوم عاد نے یہی کہا نا، کیا ہوا؟ قوم شعیب نے یہی کہا نا، لے کے آؤ جس عذاب کی تم بات کرتے ہو۔ نبی علیہ السلام کو بھی یہی کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ لے کر آؤ جس کی آپ بات کرتے ہو۔ لیکن آج ہم لوگ بھی اپنے طرز عمل سے یہی کچھ کہہ رہے ہیں۔ ہم اگر زبان سے نہیں کہتے تو ہمارا طرز عمل یہی ہے کہ جی آئے گا تو دیکھیں گے، جب کچھ ہو جائے گا تو دیکھیں گے، ابھی کچھ نہیں ہو رہا۔ لیکن جب اللہ رب العزت کا وقت آتا ہے نا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة، اللہ رب العزت کا دیا ہوا وقت مقرر جب آ جاتا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ یہی سلیمان علیہ السلام تھے کہ قبلہ اول بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے جنات سے، بڑے بڑے پتھر تھے، آج کی رنوں سے بھی شاید وہ کام نہ ہو سکے۔ تو ان کی موت کا وقت قریب آ گیا، موت کا وقت آ گیا، اللہ نے فرشتہ بھیج دیا جی لے آئیں ان کی روح نکال۔ سلیمان علیہ السلام کو کہا تو انہوں نے کہا اگر میری روح قبض کر لی جائے گی تو جنات تو کام نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ اپنی اس لاٹھی کے اوپر ٹیک دے کر کھڑے ہو جائیں اور ہم روح قبض کر لیں گے، جب وقت آئے گا تو اس لاٹھی کو ہٹا دیں گے۔ لیکن آپ کی روح قبض کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، ایک لمحے کی بھی اجازت نہیں۔ جب انبیاء کے ساتھ یہ ہوا تو میں اور آپ کس چیز کی، کس جگہ پر ہم رہتے ہیں، کیا ہمارا مقام ہے، کیا ہمارا ٹھکانہ ہے؟ میں اور آپ کیا اس درجے پر موجود ہیں؟ صرف اور صرف ملک الموت نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں یا نہیں، سلام کر کے اندر جاتے ہوئے اور پوچھا کہ آپ جانا چاہتے ہیں یا نہیں، لیکن کہا یہ تھا کہ جانا آپ نے بھی ہے، رہنا آپ نے بھی نہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ امت کے لیے سوال کیا، اللہ نے مطمئن کر دیا، اللہ کے نبی چلے گئے۔ لیکن یہ امت کیا اللہ کے نبی کو مطمئن کر رہی ہے؟ کیا امت کے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم سے خوش ہو جائے گا؟ کیا امت کے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے؟ یہ آج جو ہمیں طرح طرح کے عذابات دکھ رہے ہیں، کیا یہ اللہ کی رضا والے فیصلے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو جمع کر کے یہ بات فرمائی کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا اذا رأوا الظالم، کہ جب تم ظالم کو دیکھو فلم یأخذوا علی یدیہ، اور اس کو اس کے دونوں ہاتھ سے پکڑ کر نہ روک لو، اوشکوا ان یعمہم اللہ بعقاب منہ، تو قریب ہے کہ یہ سارا کا سارا ظلم تم سب پر عام ہو جائے۔ ہم کچھ وقت تک پہلے یہی کہہ رہے تھے کہ جی غریب کماتا نہیں ہے، محنت نہیں کرتا، اس لیے اس کے اوپر عذاب آ رہا ہے، اس لیے وہ اپنے گھر کو نہیں چلا پا رہا۔ جب غریب چلاتا تھا، کچھ وقت بعد مڈل طبقہ بھی متاثر ہو گیا، اب مالدار بھی متاثر ہو گئے، کیونکہ جب وہ غریب آواز اٹھا رہا تھا اس کا ساتھ نہیں دیا، مڈل طبقہ آواز اٹھا رہا تھا اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ آج یہ عذاب اب سب پہ عام ہو گیا، مہنگائی ہو کوئی بھی ہو، ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں عام ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم دکھ اور درد سمجھتے نہیں، ہم تب سمجھتے ہیں جب میرے اوپر بیتے گی تو میں کھڑا ہوں گا، ورنہ میں نہیں کھڑا ہوں۔ آج آپ دیکھ لیں، کل رات کراچی کے اندر کنڈا مافیا کے اوپر انہوں نے کنڈے کو ختم کرنے کے لیے ایک شخص نے جدوجہد کی، وہ اٹھ کھڑا ہوا کہ جی کنڈے کا نظام ختم کرنا ہے۔ یہی ظالم لوگ
جو غریبوں کو کہتے ہیں کہ کنڈا چور بجلی چور یہ چوری کرتے ہیں، جب اس نظام کے خاتمے کے لیے کچھ لوگ کھڑے ہوئے تو ان کے اوپر فائرنگیں کی گئی، ایک کو شہید کر دیا گیا، 3 موجود ہیں اسپتال میں۔ یہ وہ ظالم لوگ ہیں کہ جو صرف اور صرف میڈیا ٹاک کرنے کے لیے سامنے آتے ہیں اور بات کرتے ہیں غریبوں کی عزت مجروح کرتے ہیں، لیکن جب اس ظلم کے خاتمے کے لیے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں تو یہی ظالم لوگ آ کر ان کو مار دیتے ہیں۔ کیسے ظلم ختم کرنے کے لیے تم کھڑے ہو؟ میں اور آپ اگر اس اتحاد کو طاقت نہیں بخشیں گے اس وقت تک ہم اس ملک میں سکون سے نہیں رہ سکیں گے۔ جس ملک کے اندر ایک قوم کو اقلیت شمار کرانے کے لیے طاقت اور اتحاد نے ان کو اقلیت شمار کرایا گیا، میرے نبی کی ناموس کی حفاظت کی گئی، میرے نبی کی نبوت کی حفاظت کی گئی، میرے نبی کی ختم نبوت کے اوپر پیرا دیا گیا، کس وجہ سے؟ کہ ان کے پاس اتحاد موجود تھا۔ آج ناموس صحابہ کے اوپر بل پیش کیا گیا تو آج تک اس بل کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں اور بل کے اوپر شکیں ڈالی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اتحاد موجود ہے۔ آج بھی اگر اتحاد ہو جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ہمارے اوپر انگلی اٹھا سکے۔ اس ملک میں بسنے والی اقلیتیں آج اکثریت کے اوپر حاوی ہو رہی ہیں۔ آج بھی یہ قادیانیوں کے لیے امریکہ بھی پیچھے کھڑا ہے، فرانس بھی پیچھے کھڑا ہے، نیدرلینڈ بھی پیچھے کھڑا ہے، اور پتہ نہیں کتنے ملک پیچھے کھڑے ہیں۔ کس لیے؟ کہ قادیانیوں کو پاکستان کے اندر اقلیت قرار دیا ہوا۔ لیکن کچھ لوگوں کی طاقت موجود ہے جنہوں نے اتحاد کے ساتھ اس بل کو منظور کرایا تھا، وہ ایک بل کی وجہ سے ساروں کے اوپر نکیل اور لگام ڈلی ہوئی۔ کیا تھا؟ اتحاد تھا۔ آج بھی اتحاد پیدا کریں۔ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اتحاد دکھائیں، اتحاد امت دکھائیں، یہ دکھائیں کہ میرا بھائی کو تکلیف ہے تو مجھے بھی تکلیف ہے، میرے بھائی کو اگر کھانے کو نہیں مل رہا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرا بھائی اگر گھر میں پیاس سے مر رہا ہے تو مجھے یہاں حیدرآباد میں بیٹھ کر تکلیف ہوتی ہے، میرا بھائی کی اگر عزت وہ رانی پور کے اندر محفوظ نہیں ہے تو مجھے یہاں حیدرآباد میں بیٹھ کر تکلیف محسوس ہوتی ہے، میرے بھائی کو اگر کراچی میں شہید کیا جاتا ہے مجھے یہاں حیدرآباد میں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہم اتحاد کی مانند ہیں، ہم ایک جسم کی مانند ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تم کے سب کلہم کالجسد الواحد، تم تو ایک جسم کی مانند ہو۔ میرے نبی نے فرما دیا اب ہم ہیں ایک جسم کی مانند۔ لیکن آج جب ہم یہ کر رہے ہیں، اتحاد کو توڑ رہے ہیں، یہ اتحاد وہ دولت ہے کہ جو میرے نبی کو تحفے میں پیش کی گئی کہ تم جب اتحاد میں نہیں تھے اللہ نے تمہیں اتحاد کی دولت دے دی۔ بنعمتہ اخوانا، تم اللہ کے فضل سے اخوان، بھائی بھائی بن گئے۔ کیا آج ہمارے اوپر اللہ کا فضل نہیں ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے اپنے کہے کے مطابق ہمارے ساتھ وعدے نہیں کیے ہوئے؟ کیا ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا؟ کیا ہمیں پینے کو نہیں مل رہا؟ اللہ اپنے وعدے پر قائم ہے۔ کیا بارشیں ہمارے اوپر نہیں ہو رہی؟ اللہ اپنے وعدے پر قائم ہے۔ کیا سورج ہمارے اوپر طلوع نہیں ہو رہا؟ اللہ اپنے وعدے پر قائم ہے۔ کیا چاند روشنی نہیں دے رہا؟ اللہ اپنے وعدے پر قائم ہے۔ کیا یہ ستارے رات کو جھلملا نہیں رہے؟ اللہ اپنے وعدے پر قائم ہے۔ کیا سمندر اپنی حد سے باہر آ گیا ہے؟ نہیں آ رہا، اللہ اپنے وعدے پر قائم ہے۔ اللہ کی مخلوقات ہمیں گوشت فراہم کر رہی ہیں، کیا ہوا؟ اللہ اپنے وعدے پر قائم ہے۔ قائم نہیں ہے تو یہ انسان محترم اپنے وعدے پر قائم ہے۔ آج اگر یہ انسان محترم اپنے وعدے پر آ جائے تو وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا بھی ایمان والوں سے وعدہ ہے کہ اللہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائیں گے، بادشاہ دیں گے، قدرت دے دیں گے، طاقت دے دیں گے۔ لیکن جب تک ہم ایسے ہی چلتے رہیں گے کہ جی ہماری بات کون سنے گا، تو پھر ہماری بات کون سنے گا کا جواب کہ اللہ کے سامنے ہم کہہ سکیں گے یہ بات؟ اللہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے پیغمبر نے وہ مکہ کی سرزمینوں کے اوپر اکیلے پیغام پہنچایا، اور صدیق اکبر ساتھ تھے اور اللہ کے نبی کو شہید کرنے کے در پہ سارا کا سارا گفتگو اڑایا، کہ اللہ نے مدد نہیں کی تھی؟ اللہ نے تو مکڑی کے جال سے حفاظت کر لی، اللہ نے کبوتر کے ذریعے اللہ کے نبی کی حفاظت کر کے دکھا دی۔ اللہ رب العزت جب چاہیں گے، جس سے چاہیں گے، جس مخلوق سے چاہیں گے، اللہ کے دین کی مدد دے دیں۔ یہ انسان سمجھ بیٹھا ہے کہ میں سب کچھ ہوں،
ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ رب العزت بہت کچھ ہیں، بلکہ ہر چیز اللہ رب العزت ہیں، اللہ ہر شے پر قادر ہیں۔ جن چیزوں کی جستجو کے لیے میں اللہ کو چھوڑتا ہوں، جن چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے میں اللہ کی بات پر لبیک نہیں کہتا، جن چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے میں اللہ کی صدا اذان کے اوپر لبیک نہیں کہتا، میں مسجد کی طرف نہیں آتا، وہی چیزیں اللہ رب العزت دینے پر قادر ہیں۔ یہ بات مسلمان کب سمجھے گا؟ یہ بات مسلمان کے دل کے اوپر کب دستک دے گی؟ ایمان کی چنگاری کو دل کے اندر دبا کے رکھنے کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس چنگاری کو ہوا دیں، اس چنگاری کو پھونک ماریں، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ کے نبی کے طریقے پر آ جائیں، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس قرآن کی سیرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کردار کے ذریعے اپنے ایمان کو پھونک دیں، اپنے ایمان کو ہوا دیں، چنگاری دیں، اس ایمان کو ایمانی آگ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں۔ جب تک ہم اسی طرح بجھے بجھے رہیں گے، یہ ظلم، یہ کفر کا نظام ہمیں زندہ نہیں رہنے دے۔ آج میں اور آپ کس بات کی جستجو کرتے ہیں کہ میری زندگی بچ جائے، میرے اوپر کوئی حملہ نہ کر دے، میں اسی لیے آواز بلند نہیں کرتا۔ مجھے بتائیں کیا یہ جان کتنی قیمتی ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ تمام کے تمام انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کیا اس دنیا میں اب موجود ہیں؟ چلے گئے اس دنیا سے، پردہ فرما لیا۔ شیطان اس دنیا میں ہے یا نہیں ہے؟ نا، اس نے اللہ سے کہا ہے کہ میں ایک ایک کو گمراہ کروں گا، اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، موجود ہے۔ اب مجھے بتائیں میں اور آپ اپنی جان کی، مال کی حفاظت کے لیے حق کو بلند نہ کریں، حق لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں کہ جی میری جان چلی جائے گی اگر حق بولوں گا، یہ جان کی کیا اہمیت ہے؟ یہ جان تو چلی جائے تو زیادہ سکون ہے بنسبت اس کے کہ ہم کفر کے ساتھ زندہ رہیں۔ اللہ کے نبی، اللہ کے انبیاء اس دنیا سے چلے گئے، کامیاب ہیں یا نہیں؟ کامیاب ہے بھائی، 100% کامیاب ہیں۔ کامیاب ہیں یا نہیں ہے؟ کامیاب ہے۔ شیطان کامیاب ہے؟ زندہ تو ہے، کامیاب ہے۔ یہی بات یاد رکھیں کہ یہ زندگی جو ہے یہ کامیابی کا مدار نہیں ہے۔ کامیابی کا مدار یہ ہے کہ جو زندگی ملی ہے، جتنی ملی ہے، وہ اللہ کے دین کے لیے مل جائے، اللہ کے دین پر صرف ہو جائے، اللہ کے دین پر فنا ہو جائے، اللہ کے دین پر ختم ہو جائے۔ لیکن اس دنیا کے اندر ایک لمحہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ اللہ کے دین کے خلاف نہ گزرے، اللہ کے دین کے سازشیں کرنے میں نہ گزر جائے کہ جو لوگ اللہ کے دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان لوگوں کا ساتھ دینے میں نہ گزر جائے، اس سے پہلے ہمیں موت آ جائے۔ وہ جو کل کراچی میں ایک شخص شہید ہوا، کیا وہ کامیاب ہوا؟ ناکام ہوا؟ کامیاب ہو گیا بھائی، کہ اللہ رب العزت کی مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے چلا گیا۔ اس کے اعمال کا کھاتا تو ختم، اب تو اعمال بند ہو گئے، شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ شہیدوں کا مقام تو جنت ہے، لیکن اگر اس دنیا میں رہتا تو ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اس کے اوپر یہ چیز مسلط رہتی کہ اللہ کے خلاف کام نہ کرنا۔ لیکن جو شہید ہیں تو زندہ ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں گئے ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہیں، اللہ ان کو رزق دیتے ہیں۔ اگر وہ بھی گھر میں بیٹھے رہتا اور جد و جہد نہ کرتا تو کامیاب ہو جاتا۔ کامیابی کا مدار جد و جہد کے ساتھ۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ختم نبوت کے پہلے شہید ہیں۔ معلوم تھا کہ مسلمہ کی دربار میں جائیں گے تو بچ کے نہیں آئیں گے، لیکن کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں جاؤں گا، میں اللہ کے نبی کا پیغام لے کر جاؤں گا، اور میں نہیں رہ سکتا کہ میں اللہ کے نبی کا پیغام یہیں روکوں۔ اور پہنچ گئے، پہلے ہاتھ کاٹ دیے گئے، پھر دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، پاؤں کاٹ دیے گئے، یہاں تک کہ گردن کے اوپر چھری پھیر دی گئی، تلوار مار دی گئی، شہید کر دیا گیا۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا کیا۔ اللہ کے نبی مدینے میں موجود ہیں، حبیب بن زید مسلمہ کے دربار میں شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے کہ میرا حبیب شہید ہو گیا ہے، میرا حبیب کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ تھا تعلق
کہ شہید کہاں ہو رہے ہیں؟ اللہ وہی بھیج رہے ہیں کہ آپ کا حبیب شہید ہو گیا، میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب اسی کے لیے کہ جی مجھے کھانے کو صحیح نہیں مل رہا ہے لیکن صحیح نہیں مل رہا، پینے کو مل رہا ہے لیکن صحیح نہیں مل رہا، لیکن میرے پاس عیاشیاں نہیں ہیں، عیاشیوں کے لیے کوششیں کر رہا ہوں۔ بھائی اللہ کے دین کی جدوجہد کون کرے گا؟ اللہ کے دین کو تخت پر کون بٹھائے گا؟ اللہ کے دین کا نظام کون نافذ کرے گا؟ کیا آسمان سے لوگ آئیں گے؟ آج ہمارا طالب علم دنیا کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب مراحت حاصل کرنے جائے تو رشوت کی بات آ جائے، اس رشوت کے نظام کو کون ختم کرے گا؟ جب رشوت کا نظام رائج ہوتا ہے تو منصبوں پر اہل لوگ نہیں پہنچتے، منصبوں پر نااہل لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب منصبوں پر نااہل لوگوں کو بٹھا دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو، پھر کوئی فیصلے صحیح نہیں ہوں گے۔ جب رشوتوں کی طرح رشوتوں کے طرز پر رشوتیں دینے کے بعد لوگوں کو منصب دیے جائیں، لوگوں کو مراعات دی جائیں، لوگوں کو فیکلٹیوں کے اندر بٹھا دیا جائے، لوگوں کو نوکریاں دے دی جائیں، تو وہ کیا کام صحیح ہو جائیں گے؟ رشوت دے کر ڈاکٹر بھرتی ہو جائے، کیا ڈاکٹر صحیح علاج کرے گا؟ رشوت دے کر ٹیچر بن جائے، کیا تعلیم صحیح دے گا؟ رشوت دے کر لیبارٹری میں بیٹھ جائے، کہ ٹیسٹ صحیح کرے گا؟ رشوت دے کر ایوان والاؤں میں پہنچ جائے، کیا فیصلہ صحیح کرے گا؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب تک یہ اس طرح کا نظام ہے تو اس وقت تک کوئی فیصلہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی، اس کے لیے مجھے اور آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، جیسا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے جدوجہد کر کے دکھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جدوجہد کی ہے، کھڑے ہو کر حق بولا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر حق بولا ہے۔ اسی طریقے سے سارے کے سارے انبیاء نے ان کے وقت کے جابر بادشاہوں کے سامنے حق بیان کیا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو کامیاب کر کے دکھایا۔ آج میں اور آپ اگر حق نہیں بولیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ وہ فرعون کے دربار کے اندر جو جادوگر فرعون لایا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا اور یہاں سے انہوں نے جادوگری کی۔ ان جادوگروں کے سامنے جب معجزہ آیا نا تو ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ حق ہے۔ جب انہوں نے حق کہا تو فرعون کیا کہنے لگا؟ تمہیں بھی اسی نے سکھایا۔ لیکن جادوگروں نے سچ بولا، اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے، اللہ نے کامیاب ان کو بھی کر کے دکھایا کہ تم نے ایک جابر بادشاہ کے سامنے سچ بولا۔ اس نے کسی جادوگر کو چھوڑا نہیں تھا، ایسے سب کو سزائیں دی، کیونکہ وہ تو عذاب دینے میں مشہور تھا کہ وہ میخوں کا عذاب دیتا ہے، اگر کوئی اس کی بات مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو ہاتھ کے اندر کیل ٹھوک دی جاتی، اگر پھر بھی مانتا ہے ٹھیک، نہیں تو دوسرے ہاتھ میں بھی کیل ٹھوک دی جاتی، پھر بھی مانتا ہے ٹھیک، نہیں تو پاؤں میں بھی کیل ٹھوک دی جاتی، کرتے کرتے اگر مانتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو اس کے سینے کے اندر بھی کیل ٹھوک دیا کرتا تھا۔ ایسے سخت عذابات کو دیا کرتا تھا۔ اس جابر بادشاہ کے دربار میں بھی لوگوں نے حق بولا، اللہ کے نبی کی بات کو سمجھا، اللہ کے نبی کے پیغام کو سمجھا اور اٹھ کھڑے ہو گئے۔ آج میں بھی آپ کے سامنے یہی پیغام لایا ہوں کہ لوگوں اٹھ کھڑے ہو جاؤ، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ ظلم سہنے کا وقت نہیں ہے۔ اب ظلم جو ہے وہ آسمان کے اوپر پہنچ چکا ہے، سروں سے اوپر جا چکا ہے، اب یہ ظلم ہمارے گھروں کے دروازے پر پہنچ چکا ہے۔ ہماری ماں بہن بیٹی کی عزت اور آبرو محفوظ نہیں ہے، ہمارے نبی کے صحابہ کی ناموس اور عزت محفوظ نہیں ہے، ہمارے نبی کی ناموس، ہمارے نبی کی ختم نبوت محفوظ نہیں ہے، ہمارے نبی کا لایا ہوا نظام محفوظ نہیں ہے۔ اس نظام کو اس ملک کے تخت پر بٹھانے کی جدوجہد کے لیے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ نظام مجھے اور آپ کو کامیاب کرے گا۔ یہ جو آج نظام چل رہا ہے نا کہ پہلے میری باری پھر آپ کی باری، پہلے چھوٹے بھائی اور پھر بڑے بھائی، اور یہ نظام اس طریقے سے چلتا رہے گا تو مجھے بتائیں کہ 76 سالوں میں کوئی سکون کا دن دیکھا؟ جبکہ یہ ملک پاکستان جو ہے عالمی سطح پر سستا ترین ملک ہے۔ جو کھانا آپ اگر امریکہ میں کھاتے ہیں اس کے جو ڈالر آپ پے کرتے ہیں، ان ڈالر کی اگر قیمت یہاں ادا کی جائے تو آپ 10 دن آرام سے بیٹھ کر لگژری کھانا کھا لیں، سستا ترین ملک۔ لیکن ہمارے ملک کی معیشت کو اتنا گرایا ہوا ہے کہ ہمارے ملک کے روپے کی قدر نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟
کیونکہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ایوان بالاؤں کے اندر وہ فیصلہ صحیح لیتا ہے۔ چند دن پہلے ایک آرمی چیف نے فیصلہ لیا نا، ایک اہل تھا، فیصلہ لے لیا، فیصلہ لینے کی صلاحیت تھی، فیصلہ لے لیا، لیکن یہی فیصلہ اگر جب مراعات ملی تھی، سہولیات ملی تھی، تب لیتے تو بہت بہتر ہوتا۔ جبکہ پچھلے اتوار کے دن ڈالر 345 روپے پہ تھا اور اس کے فیصلہ لینے کے بعد 324 روپے۔ کیسے؟ کہ صرف ایک بندے نے فیصلہ لیا۔ اگر یہ سارے حکمران مل کر اس ملک کے لیے محنت کریں، اس ملک کے خاطر خدمت کریں، اس ملک کے حمایت میں فیصلے کریں تو یہ ملک کہاں پہنچ جائے۔ آج ہمارا نوجوان یہ ڈکیتیوں کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نوجوان ڈکیتیاں کر رہے ہیں۔ کبھی نوجوان کا درد محسوس کیا کہ نوجوان جب نوکری لینے جا رہا ہے تو رشوت دینی پڑ رہی جو دے نہیں سکتا؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نظام کیسے صحیح ہوگا؟ اس نظام کے لیے مجھے اور آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی۔ یہ جان اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا ہمارا ملک قیمتی ہے، یہ جان اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا کہ ہمارا اسلام قیمتی ہے، یہ جان اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا کہ ہمارے اسلام کا نظام قیمتی ہے۔ اس نظام کے لیے انبیاء اکرام نے بھی قربانیاں دی ہیں، اسی نظام کے لیے میرے اور آپ کے نبی نے بھی قربانیاں دی ہیں، اسی نظام کے لیے میرے اور آپ کے نبی کے صحابہ نے بھی قربانیاں دی ہیں، اسی نظام کے لیے میرے اور آپ کے نبی کے نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی قربانی دی۔ اسی نظام کے نفاذ کے لیے یہ ملک پاکستان حاصل کیا گیا تھا، اسی نظام کے نفاذ کے لیے 70,000 علماء اکرام نے بھی قربانیاں دی کہ علماء اکرام کے سروں کو بلکہ ان کو خود کو ہر ایک ایک درخت کے اوپر ایک ایک کو لٹکایا گیا۔ وعدہ تک مسلمانوں کی علماء اکرام کی باڈیاں لٹکی ہوئی تھی۔ کیوں یہ ملک حاصل کیا تھا؟ شال تو انڈیا بھی ہے، وہاں بھی لوگ خوش ہیں، ہمارے سے زیادہ مسلمان وہاں لوگ ہیں، لیکن یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ مسلمان وہاں اقلیت میں تھے، مسلمانوں کو اکثریت ملنی چاہیے، مسلمانوں کا نظام، اسلام کا نظام تخت پر آنا چاہیے۔ لیکن 76 سال گزر گئے، جس چیز کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا وہ نظام اب تک نہیں آیا۔ کیا میں نے اللہ سے یہ وعدہ اور عہد پورا کر لیا جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا؟ میں اور آپ اللہ رب العزت کے آگے کیسے کھڑے ہوں گے؟ اللہ رب العزت کے آگے کھڑے ہونے کا لفظ آسان لگتا ہے، لیکن ایک روایت میں نے پڑھی کہ اللہ رب العزت کے سامنے کل قیامت کے دن جب بندہ کھڑا ہوگا تو ولا بینہما ترجمان، نہ ان کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا ہوگا، ولا بینہما حاجز، نہ ہی اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان کوئی پردہ ہوگا، اور نہ ہی ایسے ہوگا جیسا کہ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم دعا تو کر رہے ہیں اللہ سن رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ سامنے۔ ایک فیکٹری کے مالک کو ایک دن کا حساب دینا بھی مشکل ہے، مہینے کا جب آڈٹ ہوتا ہے تو آڈٹ کرنے والے لوگ پریشان ہوتے ہیں کیسے دیں گے حساب، سال کے اوپر بڑا مشکل بن جاتا ہے حساب دینا۔ یہ 76 سال ملک پاکستان ہمارے ہاتھوں میں ہے، کیسے حساب دیں گے؟ اور حساب لینے والے ذات جب اللہ رب العزت کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں؟ پھر حوض کوثر کے اوپر اپنے پیاس بجھانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جامع کوثر پلا دیں، کہ اللہ کے نبی جامع کوثر پلائیں گے؟ بلکہ فرشتے اس سے پہلے ہی بیچ میں آ جائیں گے کہ آپ کا امتی نہیں ہے، آپ کے بعد تو آپ کی کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی پھر بولیں گے ٹھیک ہے جی، اس کو دور کیا جائے۔ اس وقت کا خوف، اس وقت کی تکلیف کو اس دنیا میں محسوس کر لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم ایسے ہی عیاشی، ایسے ہی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے رہے تو ہم اس دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام، یہ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، سب کچھ ہونے کے بعد پھر اللہ کے دین کا انکار کیا جائے، اللہ کی باتوں کا انکار کیا جائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایسے لوگ فاسق فاجر ہیں، ایسے لوگ اللہ کے دین کے نفاذ کی جدوجہد نہیں کر رہے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن پکڑ لے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی
اس نظام مصطفیٰ کو ہمارے ملک پاکستان کا نظام بنانے کی جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں ہماری معاونت فرما۔ اللہ کریم آپ کا ذکر و اذکار کرنے میں ہماری معاونت فرما دیجیے۔ اللہ کریم آپ کی عبادات کرنے میں ہماری مدد اور نصرت فرما دیجیے۔ اللہ کریم ہمارا نامہ اعمال کل قیامت کے دن ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرما دیجیے۔ اللہ کریم ہمارا نامہ اعمال کل قیامت کے دن ہمارے بائیں ہاتھ میں نہ عطا فرمائیے۔ اللہ کریم ہم سب کو حشر کے میدان میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ کریم ہمیں اچھی بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ بری بات سے ہم سب کو محفوظ فرما لیجیے۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم وہاں پر بسنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جس طرح وہ لوگ جد و جہد کر رہے ہیں یا اللہ ان کی جد و جہد کو کامیاب فرما دیجیے۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک میں بسنے والی اقلیتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک میں جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں یا اللہ ان کے کاروبار کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی سرمایہ کاری کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان سب کو ترقیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر بار کاروبار ایمان اعمال ہر شے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسرے روزگار ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین۔